اللہ پاک سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب یاد کرو جب کافروں نے آپ کے ساتھ مکر کیا۔ مکر کیا تھا؟ مکر تین طرح کا مکر تھا۔ پہلا لیُثْبِتُوکَ کہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوکا یا محبوب آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، او یخرجوکا یا محبوب آپ کو وطن سے نکال دیں۔ فرمایا ادھر کافر اپنا مکر کر رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آج ایک عجیب تر واقعہ، ایک نرالا اور ایمان افروز ذکر خیر، جس کا ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے فرمایا تھا۔ فرمایا ہجرت کا موقع ہے، اور ہجرت سے قبل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب نبوت جب مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں سورج کی طرح اسلام کی روشنی پھیلتی شروع ہو گئی، اسلام کی قبولیت مقبولیت دن بدن بڑھنا شروع ہو گئی۔ ادھر مکہ کے قریشی سردار کو، مکے کے بڑے بڑے رئیس کو، یہود و نصارہ کو اور مکے کے کافروں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ کہا اگر یہ کام ایسے ہی زور و شور سے چلتا رہا، یہ کام ایسے ہی بلند ہوتا رہا، اسلام کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور ہمارے خداؤں کو نعوذ باللہ لات عزا اور منات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مکے کے ان کافروں نے آپس میں نہ مشورہ کرنے کے لیے آپس میں میٹنگ کا اعلان کیا۔ دار الندوہ ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا، اور اس جگہ میں امیہ بن خلف، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، مکے کے سارے بڑے بڑے سردار آ کے جمع ہو گئے۔ سارے سردار جب جمع ہوئے تو پوچھنے لگے کہ مشورہ دو باری باری سارے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا مشورہ کیا کرنا ہے؟ ابھی مشورہ شروع ہی ہونے والا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشاورت شروع ہونی تھی۔ فرمایا ایک ضعیف العمر شخصیت میں ایک ابلیس، ایک بوڑھے شخص کی، ایک شیخ کی شکل بنا کر ان ابلیسوں کے اندر آ کے بیٹھا۔ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سارے مکے کے کافر تھے۔ وہ ابلیس جو انسانی شکل میں آ کے بیٹھا، کہنے لگا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا رفیق ہوں، تمہارا ہمدم ہم نوا ہوں، تمہیں مشورہ دینے آیا ہوں، گھبرانا نہیں، میں قریب ہی علاقے سے آیا ہوں سن کر کہ آج دار الندوہ میں مشاورت ہونی ہے۔ فرمایا سارے مکے کے کافر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے ایک نوجوان بدبخت ابو البختری بولا، کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نعوذ باللہ قید کیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، دروازہ بند کر دیا جائے، ایک سوراخ بنایا جائے اور سوراخ کے اندر سے کبھی کبھار روٹی پانی بھیج دیا جائے، اور یوں ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر شیطان بولا، کہا مجھے آپ کی رائے ناپسند ہے۔ کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا تم بات کرتے ہو، شیخ کامل کی شکل اختیار کرنے والا بدبخت ابلیس کہنے لگا مجھے تمہاری رائے ناپسند ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب اس محمد کے سپاہیوں کو پتہ چلے گا، تم کیا سمجھتے ہو وہ چھڑانے نہیں آئیں گے؟ وہ چھڑا کے لے کے پھر چلے جائیں گے۔ کہاں بات تو درست ہے۔ فرمایا فوراً حشام بن عمر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بھئی میری رائے یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی پر بٹھایا جائے اور اونٹنی کو ملک بدر کر دیا جائے، جدھر اس کا دل کرے وہ چلا جائے، ہم سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ ابلیس بولا کبھی تمہاری بھی رائے مجھے ناپسند ہے۔ کہا بھئی کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہی بات تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، وہ محمد کی شیریں کلامی تم نہیں جانتے، وہ محبوب کا حسن و جمال تم نہیں جانتے، اس محبوب کی زلف عنبری کی چمک دھمک اور محمد کے حسن و جمال کی خوشبو کا تمہیں پتہ نہیں؟ وہ جدھر بھی جاتے ہیں اس محبوب کے قدم نالین کی برکت سے زمانہ محمد کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا بھئی پھر اس نے کہا بھی مجھے تمہاری رائے بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا تیسرے موقع پہ ابو جہل بولا، توجہ ہے جی سب دوستوں کی، ابو جہل کہنے لگا، کھڑا ہو گیا، کبھی میری رائے یہ ہے قریش کے تمام بڑے بڑے سردار کٹھے ہو جائیں،
اور اپنے اپنے سردار میں نوجوان منتخب کر لیں اور ان کو تیز دھار تیز تلواریں پکڑائی جائیں اور سب یرکبارگی مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک حملہ کریں، اور قریش کے تمام قبائل جب اس حملے میں شریک ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ بنی ہاشم جب ہم سے اس قتل کا بدلہ لینا چاہیں گے، ہم سب مل کر ان کو جواب دیں گے، ظاہر ہے قتل کا بدلہ تو ہوگا نہیں قتل، پھر ہم دیت دے کر اپنی جان چھڑوا لیں گے۔ ابلیس بولا کبھی مجھے اس کا مشورہ بہت پسند آیا۔ ابلیس بولا کبھی ابو جہل نے جو کہا ہے میرا دل اس پر مطمئن ہے۔ الغرض مکے کے سرداروں کی میٹنگ دار الندوہ میں مکمل ہو گئی، نوجوانوں اور بزرگوں ادھر کافر اپنا کام کر رہے تھے۔ خدا سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ محبوب آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی ذات مقدسہ کی حفاظت میں خدا کے ذمے ہے۔ فرماتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم گھر میں ماہوے آرام تھے، دروازے پر اچانک تلواروں کی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے پوچھا بھئی کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ سعد بن ابی وقاص آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی سعد بن ابی وقاص تم کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خواب میں دیکھا ہے دشمن آپ کے گھر کی طرف حملہ کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی تلوار لے کر سپہ سالار ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گھر کی طرف آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار سعد بن ابی وقاص گھر چلے جاؤ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک میری حفاظت فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر محبوب پر، بستر مصطفیٰ آپ اپنے بستر پر تھے، خدا نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کے سلام پیش کرو اور جا کے کہو محبوب یہ کافر لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں، خدا آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی بات سنو نا یار، میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ اور صبح مکے کے کافروں کی امانتیں ان کو واپس کر کے میرے پیچھے مدینے چلے آنا۔ فرماتے نبی کریم مختصر عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کاشان مقدس سے نکلتے ہیں۔ نوجوانوں دیکھو ذرا انداز کتنا نرالا ہے محبوب کا نکلنے کا۔ خدا نے فرمایا محبوب ذرا نکلتے وقت قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرو نا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ پاک نے ان بدبختوں کو اندھا اور بہرا اور نابینا کر دیا ہے، ان کے آگے دیواریں ہو گئی ہیں۔ محبوب یہ بدبخت جانتے نہیں یہ محبوب کسی عام ہستی کا محبوب نہیں، مجھ خدا کا محبوب ہے۔ اس محمد کے لیے تو میں نے کائنات کو بنایا ہے۔ محبوب ان لوگوں کو پتہ نہیں اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روانہ ہونے لگے، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا کے پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کا تشریف لانا خیر سے ہے۔ فرمایا ابوبکر اللہ پاک نے ہجرت کا حکم فرما دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود حضور کی خدمت نہیں کرتے بلکہ اپنے سارے گھر والوں کو حضور کی نوکری میں مصروف کر دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار ہیں ابوبکر صدیق فرماتے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن ابی بکر کو، کہا بیٹا بات سن لو۔ کہا جی ابا جان۔ کہا ہم غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، دن بھر کفار کی دوڑ دھوپ کا خیال رکھنا، رات کے اندھیرے میں آ کر ہر طرح کی خبر ہم تک پہنچا دینا۔ کہا صدقت یا ابا بکر الصدیق، میں حاضر ابا جان، میں حاضر آپ کی خدمت کے لیے، سرکار کی نوکری کے لیے میں حاضر۔ ابو بکر صدیق نے اپنا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ بلایا کہ یار بات سننا۔ کہ جی ابا بکر الصدیق۔ فرمایا دن بھر غار ثور کے گرد و نواؤں میں پہاڑوں کے اوپر بکریوں کے ریوڑ کو چراتے رہنا، رات کا اندھیرا ہو تو برتن میں بکریوں کا دودھ دھو کے دربار رسالت میں پیش کرنا۔ کہا صدقتا یا ابا بکر الصدیق۔ فرمایا پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس آئے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس۔ کہا میری بیٹی بات سن لو، آج خدمت مصطفیٰ کا موقع ملا ہے۔ کہا ابا جان حکم کریں۔
کہا دن بھر محنت اور مزدوری کے ساتھ روٹی پکانا، کھانا تیار کرنا اور لنگر شریف تیار کر کے رات کے اندھیرے میں دربار رسالت میں کھانا پیش کرنا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یہ ہے خدمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے کا پورا گھر، سارے کا سارا حضور کی نوکری میں مصروف عمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا مزاج بھی دیکھو کتنا اعلیٰ ہے۔ علی کی شان بھی کیا کمال شان ہے، ابوبکر صدیق کی شان بھی کتنی باکمال شان ہے۔ علی کو کہا یار علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، ابوبکر صدیق کو کہا ابوبکر یار تم میرے ساتھ چلو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں محبوب کو نہ کندھوں پہ اٹھا کے، رات کا اندھیرا ہے، فرماتے میں غار ثور پر پہنچا، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تھوڑا آپ انتظار کریں، تھوڑا آپ توقف کریں، میں غار ثور کا معائنہ کر لوں، اندر جا کے دیکھ لوں۔ فرماتے محبوب کا یار اندر گیا تو غار میں سوراخ ہی سوراخ تھے۔ فرمایا اپنے بدن سے کرتا اتارا، پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے، ایک رہ گیا جہاں پہ اپنی ایڑی رکھ لی۔ فرماتے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تلمس تھا، آپ کی گود تھی، سر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آقا محو آرام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی دوران ایک سانپ نے میرے پاؤں کو ڈسا، ایک ڈس مارا، ایک ڈنگ مارا، 2 بار مارا، فرمایا کئی ڈنگ مارے لیکن میں نے پاؤں نہیں ہلایا کہ کہیں آرام مصطفیٰ میں خلل نہ آ جائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، دیوانگی اس کا نام ہے، عشق اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے۔ فرمایا اتنی تکلیف ہوئی کہ چشمان ابی بکر صدیق سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مقدس کھولی، کہا یار ابوبکر صدیق کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کسی زہر آلود چیز نے پاؤں پہ ڈس دیا ہے۔ کہا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، ہم نے دوائی تھوڑی منگوانی ہے، گھبراتا کیوں ابوبکر؟ اپنی ایڑی آگے کرو۔ لعاب مصطفیٰ لگنے کی دیر تھی، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی پاؤں کی ایڑی پر لگا ہوا سانپ کا زہر خدا نے مصطفیٰ کے لعاب کے صدقے دور فرما دیا۔ فرمایا 3 دن 3 راتوں کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کو لے کر غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے گئے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، غار ثور سے نکلنے کے بعد روانگی کے وقت ادھر مکے کے کافر، مکے کے لوگ، مکے کے سردار حضور کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو سفیان نے اعلان کروا دیا، کہا جو لوگ بھی محبوب کو تلاش کر کے لائے گا نعوذ باللہ من ذالک، حضرت امام الانبیاء کا سر انور قتل کر کے نعوذ باللہ لائے گا، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں عرب کے لوگ، مکے کے لوگ مارے مارے پھر رہے تھے۔ فرماتے ہیں اسی دوران ایک نوجوان ہے، نام اس کا سراقہ بن مالک بن عمر بن تیم ہے۔ فرماتے مکے کا یہ بڑا مشہور و معروف جنگجو نوجوان ہے، سراقہ بن مالک پاؤں کے نشان سے اگلے بندے کی آمد اور جانے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ سراقہ بن مالک ایک مجلس میں بیٹھا تھا، کسی نوجوان نے آ کے خبر دی فلاں مکے کے راستے سے کچھ قافلے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک نے اس مجلس کے اندر کہا نہیں میں ان کو جانتا ہوں جو جا رہے تھے، وہ لوگ نہیں جن کی ابو جہل نے بات کی، وہ لوگ نہیں۔ ادھر اپنی لونڈی کو بلایا، کہا گھوڑے کو ذرا پہنا دی جائے اور نیزہ تیار کیا جائے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک سر انور لے کے آؤں گا 100 اونٹوں کی لالچ میں۔ فرماتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی محبوب کے آگے، کبھی محبوب کے دائیں، کبھی مصطفیٰ کے بائیں، کبھی حضور کے پیچھے۔ سرکار نے فرمایا یار ابوبکر صدیق کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو، آزاد کر دو غلام۔ عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں ہم سارے رستے میں یہی معاملہ دیکھتے رہے۔ ابو بکر سے پوچھا یار معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم جب ابو بکر کے دل میں خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے تیروں سے حملہ کرے گا، ابو بکر دائیں طرف ہو جاتے ہیں، تیر لگے تو ابو بکر کو لگے، محمد کے جسم پر کوئی ذرہ برابر تکلیف بھی نہ آنے پائے۔ کبھی خیال
آتا ہے دشمن بائیں سے حملہ کرے گا، ابو بکر بائیں ہو جاتے ہیں، جب آگے کا خیال آتا ہے ابو بکر آگے آ جاتے ہیں، جب پیچھے کا تصور آتا ہے ابو بکر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے سفر ہو رہا تھا، فرماتے تھوڑی دیر کے بعد دور سے اٹھتی ہوئی گرد نظر آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ فرمایا وہی گفتگو جو غار ثور میں کی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر ابو بکر محبوب سے باتیں کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دشمن کا خوف لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، نہ گھبرا، نہ غم کر، نہ پریشان ہو، ان اللہ مانا، رب ساڈے نالے۔ فرمایا غار ثور میں 3 ہستیاں موجود تھیں، ویسے تو ہر جگہ ہر بندے کے ساتھ خدا ہوتا ہے، خدا جہاں چاہے جب چاہے جیسا چاہے، خدا زمان و مکان سے پاک ہے۔ فرمایا لیکن لوگوں غار ثور میں 2 نہیں بلکہ 3 تھے، ایک خدا تھا، ایک خدا کا مصطفیٰ تھا، اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا دشمن قریب آ رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے سراقہ بن مالک کہتا ہے میں نے حضور کے قرآن کی تلاوت کی آواز سن لی، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، سراقہ بن مالک قریب پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائی، توجہ کی، سراقہ بن مالک پہلی توجہ میں گھوڑے ساتھ زمین میں دنسنا شروع ہو گیا۔ سراقہ بن مالک نے فال نکالی، اور فال دے کے مکے کے لوگ اپنا کام کرتے تھے جسے ہم لوگ استخارہ کہتے ہیں، فال نکالی، فرمایا منع کیا گیا تھا حملہ نہیں کرنا، سوچنے لگا شاید فال غلط نکلی ہے، پھر گھوڑے سے باہر نکلا، گھوڑے کو نکالا، پھر حملے کے لیے تیار ہوا، آقا نے پھر توجہ کی، سراقہ بن مالک کا گھوڑا پھر زمین میں دنس گیا، فرمایا پھر اس نے فال نکالی، فال میں پھر انکار تھا، پھر گھوڑے میں پھر دوبارہ اسی طرح حملے کے لیے تیار ہوا، گھوڑا پھر زمین میں دنس گیا، پھر گھوڑا نکلا نہیں۔ سراقہ بن مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے، حضور نے توجہ دے کے کہا سراقہ بن مالک کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ مکے کے کافروں نے اعلان کیا ہے جو محمد کا نعوذ باللہ سر انور لائے گا 100 اونٹ ملیں گے، مکے کا غریب آدمی ہوں، یا رسول اللہ انعام لینے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دے کے کہا سراقہ بن مالک تم غربت کی باتیں کرتے ہو، میں اللہ کا رسول تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن اور کسرا کا تاج دیکھ رہا ہوں۔ اتنی بات کرنی تھی، کبھی ایسا ہوا ہے دشمن سر لینے آئے اور آگے سے اسے خوشخبریاں سنائی جائیں، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ دن راتی اے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی سونے ہو تو ساں ہور ڈٹھا، اساں کملی والا ماہی ہور ڈٹھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب اس کا گھوڑا نکالا نا حضور نے توجہ دے کے باہر، اس نے کہا یا رسول اللہ امان نامہ دے دے، امان نامہ، امان امن مل جائے۔ حضور نے عامر بن فیرہ کو بھی ایک چمڑا لے کے امان نامہ لکھ دو، اس کو امن ملے گا، دے دو۔ فرمایا وہ لے کے مکے میں چلا گیا واپس کہ مجھے اب کوئی مارے گا نہیں۔ فرمایا اسلام قبول نہیں کیا، فتح مکہ کا موقع ہے، فتح ایک روایت میں آیا اسی وقت کلمہ پڑھا، ایک روایت میں فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے سراقہ بن مالک مسلمان ہو گیا۔ فرمایا حضور مدینہ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، عمر کا زمانہ آیا، سعد بن ابی وقاص نے اپنے علاقے کو فتح کیا، کسرا کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مدینہ میں بیت المال مال غنیمت پہنچایا۔ فرماتے ہیں سراقہ بن مالک مسلمان ہو چکے تھے، مال غنیمت آیا مسجد نبوی کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا کسرا کے کنگن اور کسرا کا تاج آیا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں مالی غنیمت میں۔ کہا کیوں؟ فرمایا ہجرت کی رات دربار رسالت میں آقا نے سراقہ بن مالک کو کہا تھا سراقہ بن مالک میں تیرے ہاتھ پہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا آواز دی سراقہ بن مالک قریب آ جائے،
ہجوم کے اندر سے سراقہ بن مالک نکل کے گئے ہیں۔ نوجوانوں، ہجرت کی رات کہاں ہے اور کئی سالوں کا واقعہ کہاں ہے؟ جب موقع ہوا ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق پاس نہ تھے۔ فرمایا حضور کی معرفت اور بصارت کا اندازہ دیکھو، سراقہ بن مالک کو بلایا گیا۔ فرمایا سراقہ بن مالک آئے، ہاتھ کے اوپر کسریٰ کے کنگن پہنا دیے گئے، کسریٰ کا تاج پہنایا گیا، مصطفیٰ کی زبان مقدس سے نکلا تھا۔ ہجرت کی رات آقا نے فرمایا تھا میں سراقہ بن مالک کے ہاتھوں پہ کنگن دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا عمر فاروق تو محمد کی زبان سے نکلی بات کو پورا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔